وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور رب کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کریم نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں طرح طرح کے انعامات اور اکرامات سے نوازا، بالخصوص ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایسے ہادی اور رہبر عطا فرمائے کہ جن کے بتائے ہوئے احکامات پر اگر ہم عمل کریں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ محبوب سبحانی شہباز لامکانی الشیخ عبد القادر الجیلانی المعروف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات اور افکار پر ہمارے بیانات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرمائی تھی کہ ان کی تعلیمات نے ان بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ ہدایت کی شاہراہ پر گامزن کیا، اور انسانیت کا ہر وہ شعبہ جو اس کے دین کو کمزور کر رہا تھا، جو اس کو بے عملی کی طرف لے جا رہا تھا، جو اس کو راہ ہدایت سے ہٹا کر گمراہی اور ظلم اور گناہ کی دلدل میں پھنسا رہا تھا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ظلم اور جبر اور گناہ کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو اس دلدل سے کھینچ کر باہر نکالا، اور پھر جس پر نگاہ ولایت ڈالی اور جس کو ان کی تعلیمات کو سننے کا موقع ملا، اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کو گناہ سے محفوظ کیا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تعلیمات غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں اور اس کے تناظر میں یہ ہے کہ آپ انسانیت کو پیغام دیتے ہیں کہ اے مسلمان، غفلت کو چھوڑ نبی پاک کے دین کو اپنا۔ دوسرا پیغام دیتے ہیں کہ اے مسلمان، خدا نے تجھ پر جو عبادات فرض کی ہیں، جن عبادات کے لیے تو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے، چاہے وہ فرائض ہوں، واجبات ہوں، سنن ہوں، فرمایا تو ان میں مخلص ہو جا۔ کیا ہو جا؟ مخلص ہو جا، یعنی جو بھی عبادت کرے، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، تلاوت قرآن کی صورت میں ہو، یا معاملات دنیا کی صورت کے اندر ہوں، یا حقوق و فرائض کی صورت میں ہوں، فرمایا جو بھی عمل تو دنیا کے اندر رہ کر رہا ہے، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر تو اس میں مخلص ہو جائے گا، یعنی اس عمل کو خلوص کے ساتھ کرے گا، قلب کے ساتھ اور قالب کے ساتھ کرے گا، تو فرمایا کہ تجھے اللہ رب العالمین کی نگاہ رحمت بھی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ تمہارا ظاہر اور باطن پاک کر دے گا۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھنے والے عظیم صحابہ، جن کی تعداد آپ کے ظاہری طور پر وصال فرمانے کے وقت کم و بیش 1.25 لاکھ تھی،
کتنی تھی؟ 1.25 لاکھ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، اور ان کے ایمان لانے کی کیفیت کو ہمارے مفسرین نے، محدثین نے اور اہل سیر نے لکھا ہے کہ کوئی صحابی رسول بالکل بچپن میں ایمان لایا، جیسے حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو مولا کائنات کی عمر اس وقت 10 سال تھی۔ اسی طریقے سے حضرت زید بن حارثہ یہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اور غلامی کی زندگی گزارتے گزارتے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے توسل سے نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچے تو اس وقت ان کی عمر 10 سال کے قریب تھی۔ اسی طریقے سے مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ ایمان لائے تو آپ کی عمر مبارک 38 ایئر تھی۔ اسی طریقے سے سیدنا فاروق اعظم جب ایمان لائے تو آپ کی عمر مبارک 27 ایئر تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والد ماجد جب ایمان لائے تو ان کی عمر 90 سال تھی، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو ان کی عمر 132 سال تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ خواتین میں جب سب سے پہلے ایمان لائی تو اس وقت ان کی جو عمر مبارک تھی وہ تقریباً 55 ایئر تھی۔ اور یہ سب باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر عمر کا انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، چاہے وہ اس کا بچپن ہو، چاہے جوانی ہو، چاہے حدیڑ عمر ہو، چاہے بڑھاپا ہو، ہر عمر کا شخص صحابہ میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا، مردوں اور خواتین کے میں سے۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیے، تعلیمات مصطفیٰ کا اثر دیکھیے کہ ہر عمر کا شخص جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا، ہر عمر کے شخص نے اپنی زندگی کو تبدیل کر دیا۔ کفر کی زندگی کے اندر جو اس کی ثقافت تھی اس کو چھوڑ دیا، کفر کی زندگی میں جو ان کا ماحول تھا اس کو چھوڑ دیا، کفر کی زندگی کے اندر جتنی عادات تھیں، جتنی اطوار تھیں، ان سب کو چھوڑ دیا، اور اپنی زندگی کو بالکل تبدیل کر کے نئے سرے سے ایک نئی زندگی کو جو ہے وہ شروع کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھنے والے ان 1.25 لاکھ صحابہ اکرام کو، جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص فی العمل کو اور ان کی تبدیل شدہ زندگی کو اپنی بارگاہ میں اتنا قبول کیا کہ قرآن کریم فرقان مجید کے متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان سے رضا کا اعلان بھی کیا اور ان کے جنتی ہونے کا اعلان بھی کیا۔ جیسے کہ قرآن حکیم فرقان مجید میں میرے مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھنے والے صحابہ نے جب زندگیاں تبدیل کی اور اپنی پچھلی ساری زندگی کو، چاہے وہ 90 سال کی زندگی گزر گئی ہو، 100 سال کی گزر گئی ہو، یا جتنی بھی عمر کی زندگی اس کی پچھلی اسلام لانے سے پہلے کی ہے، جب وہ سب کو بھول کر ایک نئی زندگی کا آغاز کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس خوبصورت انداز سے یاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو میرے محبوب پر ایمان لائے اور اپنی زندگی کو بدل کر نیک اعمال اپنی زندگی کو اختیار کیے، کفر کی زندگی کے اندر جتنی بھی ان کی عادات، اطوار، ثقافت، ماحول تھا، اس سارے کو ترک کر کے اس زندگی کو شروع کیا، زندگی کی اس جہت کو اختیار کیا جس کو میرے مصطفیٰ کریم نے ان کو بتایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے اس عمل سے خدا ان سے راضی ہے، وہ خدا سے راضی ہے۔ اور ایسے عمل کے اندر جب انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری
اور پھر اس دنیا کو چھوڑ کر جب عالم عقبہ کی طرف، عالم برزخ کی طرف سفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے، وحی کے ذریعے ان لوگوں کی اخروی زندگی بھی بیان کر دی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی غلامی میں جو انہوں نے زندگی گزاری ہے وہ ایسی زندگی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ خدا ان سے راضی ہے اور وہ خدا سے راضی ہے۔ اور ایسی پاکیزہ زندگی جو مصطفیٰ کی صحبت سے ان کو نصیب ہوئی ہے، اس زندگی کو گزارنے کے بعد جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو رب کریم ان کے لیے اعلان فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، یعنی یہ وہ زندگی ہے جس کو خدا نے اطمینان عطا کر دیا ہے۔ کیوں؟ ان کو یہ اطمینان کیوں ملا؟ صحبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ ان کو یہ اطمینان کیوں ملا؟ ایمان کے نور کی وجہ سے۔ ان کو یہ اطمینان کیوں ملا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی اس طرح گزاری جس طرح کے رسول کی زندگی ہے، اپنے آپ کو سیرت رسول، سنت رسول کے سانچے میں انہوں نے ڈھال دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو ایسا مکمل کیا اور اللہ ان کی زندگی سے ایسے خوش ہے کہ رب اعلان فرما رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خدا ان سے راضی ہے اور وہ خدا سے راضی ہیں۔ اور فرمایا کہ ایسی زندگی اللہ نے اپنی بارگاہ میں کیسے قبول کی؟ اللہ فرماتا ہے جزاؤہم عند ربہم، ان کی پاکیزہ زندگی کی جزا ان کے رب کے ہاں کیسی ہے؟ فجزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر جو زندگی ملی وہ صحبت مصطفیٰ کی صورت میں ملی، دنیا کی زندگی ملی دیدار مصطفیٰ کی صورت میں ملی، دنیا کی زندگی ملی مصطفیٰ کریم کے قرب کی صورت میں ملی۔ دنیا کی زندگی کے اندر اگر مصطفیٰ نے مکہ سے ہجرت کی تو انہوں نے مکہ کو چھوڑ دیا، کاروبار کو چھوڑ دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، وہاں چلے گئے جہاں مصطفیٰ گئے ہیں۔ کیوں؟ اپنی زندگی کو اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ ان کی زندگی کو رب نے قبول کر لیا ہے، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ خدا سے راضی ہیں۔ اور فرمایا کہ ان کی جو اخروی زندگی ہے وہ کیسی ہے؟ جنات عدن، اللہ نے ان کے لیے ایسی جنت رکھی ہے جو موتیوں کی بنی ہوئی ہے، ڈائمنڈ کی بنی ہوئی جنت ہے۔ یعنی جنت کی مختلف درجات ہیں، مختلف اقسام ہیں۔ اور علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ 8 قسم کی جنتیں ہیں۔ کتنے قسم کی؟ اور ہر ایک جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے انعامات رکھے ہیں، نعمتیں رکھی ہیں۔ فرمایا ان 8 قسم کی جنتوں میں سے جو سب سے بہترین جنت ہے، جس جنت کو میرے مصطفیٰ نے کیا کہ جب بھی اللہ سے سوال کرو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ جنت الفردوس جنتوں میں سب سے اعلیٰ کیٹیگری ہے جنت کے اندر۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ میرے مصطفیٰ کی صحبت میں آئے، حضور پر ایمان لائے، اپنی کفر کی زندگی کو بھول کر ایک نئی زندگی کا آغاز کیا، اس طرح قیام کیا جس طرح مصطفیٰ نے کیا، اس طرح سجدہ کیا جس طرح میرے مصطفیٰ نے کیا، اس طرح رکوع کیا جس طرح میرے مصطفیٰ نے رکوع کیا، اس طریقے سے سانسیں لی جس طرح میرے مصطفیٰ نے سانسیں لی، اس طریقے سے لقمے کھائے جس طرح میرے مصطفیٰ نے لقمے کھائے، اپنی اداؤں کو مصطفیٰ کی اداؤں میں ڈھال دیا، اپنے آپ کو مصطفیٰ کے رنگ میں رنگ دیا۔ تو فرمایا خدا نے انہیں دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ اپنی رضا عطا فرمائی ہے، قبر میں جائیں گے پھر بھی ان کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ ہوگی، اور جنت میں جائیں گے تو ان کے لیے جنات عدن تجری من تحتها الانہار۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، کہ اللہ نے ان کے لیے ڈائمنڈز کی جنت رکھی ہے۔ اس جنت کے نیچے سے جاری نہریں ہیں، وہ ایسی نہریں ہیں کہ اس میں دودھ کی نہر ہے، اس میں شہد کی نہر ہے، اس میں تسنیم کوثر کی نہر ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا وہ ایسی ہے کہ کائنات کی ہر نعمت خدا نے اس کے اندر ان کے لیے رکھی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کہ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ الدنیا سجن المؤمن، فرمایا یہ دنیا کی زندگی یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. کیا ہے؟ وجنت للکافر، کافر کے لیے دنیا جنت ہے. کافر کو دنیا کے اندر ہر چیز مل جائے گی، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن مومن اگر دنیا کے اندر تنگی کی زندگی بھی گزارے گا، آزمائش کی زندگی بھی گزارے گا، مشکلات کی زندگی بھی گزارے گا، اور مختلف قسم کے امتحانات اور آزمائشوں کے اندر زندگی بھی گزارے گا، لیکن ہر حال میں ایمان پر قائم رہے گا، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑے گا، سنت رسول کے دامن کو نہیں چھوڑے گا، دین مصطفیٰ کے دامن کو نہیں چھوڑے گا، سیرت مصطفیٰ کے دامن کو نہیں چھوڑے گا، تو اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر آخرت میں خدا نے اس کو وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن سے پوچھے گا کہ دنیا میں تجھے خدا نے اقتدار بھی دیا تھا، تو حاکم بھی رہا ہے، تو گورنر بھی رہا ہے، تو ملک کا سربراہ بھی رہا ہے، تیرے اتنے کاروبار اور اتنی فیکٹریاں چل رہی تھیں، اتنا بڑا تیرا بینک بیلنس اور اتنی دولت تھی، تجھے اس سے 100 گنا 50 گنا زائد دیا جاتا ہے، تو واپس دنیا میں جائے گا؟ تو اللہ کے حبیب فرماتے کہ مومن جنت کی نعمتیں دیکھ کر انکار کر دے گا. مومن کہے گا کہ بار الہ دنیا کی وہ جتنی دولت، جتنی ثروت، جتنی عزت، جتنا کاروبار، جتنا اقتدار، جتنا اختیار تو نے مجھے عطا فرمایا تھا وہ تو تیری رحمت سے تھا ہی تھا، لیکن جو لطف مجھے تیری جنت کے اندر آ رہا ہے وہ دنیا کے اس اقتدار میں نہیں ہے. اسی لیے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ جمعۃ المبارک کو پیش کیا تھا کہ وقت کا بادشاہ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں آتا ہے، دست بستہ کھڑا ہے، حضور میری دعوت قبول کر لیجیے. آپ نے فرمایا میں بادشاہوں کے گھر دعوت نہیں کھاتا. حضور میرا نذرانہ قبول کر دیجیے. آپ نے فرمایا مجھے بادشاہوں کے نذرانے کی ضرورت نہیں اور میں نہیں لیتا. لیکن پھر اس نے جب تنگ کیا تو آپ نے خالی اس کی اشرفیوں کی تھیلیوں کو ایسے نچوڑا تو اس سے خون ٹپکنا شروع ہو گیا. تو فرمایا کہ جو لوگ اپنی زندگی کو خدا کے لیے وقت، یہ تو ایک ولی کی زندگی ہے، تو مجھے بتائیں صحابی کی زندگی کا کیا عالم ہوگا جسے براہ راست صحبت مصطفیٰ ملی ہو. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کی پوری اس پاکیزہ ان زندگیوں کو بیان کر کے نا کہ ان صحابہ نے اپنے بڑھاپے میں اگر ایمان لائے تو 100 سالہ پچھلی زندگی بھول گئے، جوانی میں ایمان لائے تو پچھلی زندگی بھول گئے، بچپن میں ایمان لائے تو پچھلی زندگی بھول گئے. ان صحابہ اور صحابیات نے صرف اس زندگی کو اختیار کیا جو میرے مصطفیٰ نے ان کو تو اس زندگی کو گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ عطا فرمایا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو کیا مقبولیت ملی؟ خدا کو ان کے سجدے بھی قبول، اللہ کو ان کا قیام بھی قبول. جب وہ رات کو سجدوں کے لیے قیام کے لیے کھڑے ہو، حدیث کے اندر آتا ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن پاک کی آیت ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب رات کو ساری دنیا تھک ہار کے کام کر کے سو جاتی ہے تو خدا کے کچھ بندے ایسے ہیں جو آدھی رات کو تنہائی کے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں، اٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، کثرت استغفار کرتے ہیں، آنسو بہا بہا کر اپنے رب کو راضی کرتے ہیں. اور ان کے قیام کا ایک عجیب و غریب منظر ہوتا ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ نبی پاک کی صحبت اور تربیت میں تربیت پانے والی آغوش مصطفیٰ میں سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جب حسنین کریمین عطا فرمائے تو چھوٹی عمر تھی، تو وہ دن کو آپ ان کا خیال رکھتی، تو رات اور دن کو گھر کی کام کاج بھی ہوتے، اس میں بھی مصروف رہتی سیدہ کائنات. تو رات جب ہوتی تو سیدہ کائنات بچوں کو حسنین کریمین کو سلا کر گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر مصلی بچھاتی اور پوری رات اللہ کی عبادت کرتی. ایک رات آپ نے اتنا لمبا قیام اور رکوع کیا کہ رات ختم ہو گئی، فجر کی اذان شروع ہو گئی،
آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ بار الہ میرا تو ابھی ایک قیام ختم نہیں ہوا، تیری رات ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ کائنات کے اس اخلاص فی العبادہ کو، عبادت کے اندر اس اخلاص کو اس طرح بیان کیا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اللہ تعالیٰ کے لوگ بندوں میں سے اس کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ ان سجدے اور قیام کرتے کرتے ان کی راتیں گزر جاتی ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اپنی عبادت کے اندر اخلاص پیدا کرو، اور فرمایا کہ تمہاری عبادت میں اخلاص کیسے پیدا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں قیام کرے، نماز کے لیے کھڑا ہو، تو سب سے پہلے اس کے پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ میں اس رب کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑا ہوں جو دلوں کے راز جانتا ہے، جو علیم بذات الصدور کا علم جانتا ہے، جو سینوں کے اندر چھپے راز ہیں وہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔ اور ایک حدیث کے مطابق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ گمان کیا مطلب؟ کہ ذہن کے اندر جو سوچ پیدا ہوتی ہے، یعنی سوچ پیدا بعد میں ہوتی ہے، خدا کو اس کو علم پہلے ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم کہ جب تم خدا کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہو نا، تو یہ خیال ضرور رکھو کہ میں اس بارگاہ میں کھڑا ہوں کہ جو علیم بذات الصدور ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے دل کے اندر کوئی ایسا گمان ہے، کوئی ایسی سوچ ہے جس کے اندر کوئی دکھاوا پایا جائے، جس کے اندر کوئی عجب پایا جائے، جس کے اندر کوئی بڑائی پائی جائے۔ فرمایا ذرا سا ریا، ذرا سا تکبر، ذرا سی میں جس کو کہتے ہیں، وہ اگر انسان کی عبادت کے اندر پیدا ہو گئی تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے اپنے اعمال کو ضائع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ جب تم اپنے امام کی اقتدا کر کے نیت کر کے کھڑے ہو جاؤ کہ پیچھے اس امام کے، تو فرمایا کہ پھر اپنے آپ کو آپ نے اپنی سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ پھر آپ نے خدا کی بارگاہ میں اپنا وکیل مقرر کر دیا۔ فرمایا کہ پھر اس کے ساتھ رکوع کرو، اس کے ساتھ قیام کرو، اس کے ساتھ سجدہ کرو۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی عبادت کے اندر اخلاص پیدا کر لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر خدا بند قدوس کی رحمت تمہیں ڈھانپ لے گی۔ اچھا، عبادت میں اخلاص کیسے پیدا ہوگا؟ فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو اسے کم از کم اتنا خیال کرنا چاہیے کہ میں اب اس ذات کی عبادت کر رہا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے، جو کسی شریک کو برداشت نہیں کرتا۔ اب مجھے بتائیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوں اور کھڑے ہو کر اپنے کاروبار کا حساب بھی کر رہے ہوں، ہماری نمازیں تو ایسی ہیں نا کہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سوچیں کہیں سے کہیں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ذرا اپنے آپ کو اس خیال سے نکال کے نماز ادا کرو، پھر دیکھنا خدا بندے قدوس تمہیں اس عبادت میں کیا چاشنی اور کیا سکون اور کیا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات آپ فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ تو اس انداز میں کھڑے ہو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر تمہیں خدا بند قدوس نے توفیق دی ہے تو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، تو اگر تمہارے اندر وہ کیفیت موجود نہیں ہے، اتنا ایمان ضرور رکھو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی خیال نہیں ہوتا کہ بھائی جس طرح میں قیام کر رہا ہوں کیا اسی طرح قیام کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے، جس طرح میں سجدہ کر رہا ہوں کیا مجھے اسی طرح سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس طریقے سے میں نماز ادا کر رہا ہوں کیا اسی طریقے سے مجھے نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ دن میں 5 وقت جو بندگی اپنے رب کی کرتے ہو نا، اور کسی کے ساتھ نہیں، بندہ اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو جائے۔ فرمایا جب بندہ اپنے رب کے ساتھ مخلص ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے باطن کو پاک کر دے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب صحابہ نے آئے اور انہوں نے ایمان لایا اور اپنی پچھلی ساری زندگیوں کو بھول گئے
اللہ تعالیٰ ان کی کیفیت کو بیان فرماتا ہے کہ جب وہ میرے مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھتے تو کیا کرتے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، مصطفیٰ کریم انہیں قرآن کریم کا پیغام دیتے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے، اور پھر وَيُزَكِّيهِمْ، اور حضور علیہ السلام جب ان پر نظر رحمت کرتے تو حضور ان کا ظاہر اور باطن، اندر اور باہر پاک کر لیتے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کا باطن پاک ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص عبادت کے اندر مخلص نہیں ہے، فرمایا قیامت کے دن ہر طبقہ، ہر وہ عبادت جس کا تعلق، جس پر عبادت کا اطلاق ہوتا ہے، چاہے وہ نمازوں کی صورت میں ہو، حج کی صورت میں ہو، قربانیوں کی صورت میں ہو، اور اخلاص فی العمل کی صورت کے اندر ہو، ہر وہ صورت جس کے اوپر عبادت کا اطلاق ہوتا ہے، فرمایا قیامت کے دن اگر اس کے اندر دکھاوا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ میں دیکھتا ہوں اکثر ہمارے ہاں نوجوان آتے ہیں اور وہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بس یوں سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ایک نماز ایک بوجھ ہے، ہم اس کو اتاریں اور نکلیں۔ وہ اس انداز میں، جب اکثر لوگوں کی میں نے عادت دیکھی ہے کہ جب نماز میں آ کر کھڑے ہو گئے، ہو سکتا ہے نماز سے جب وہ جماعت سے 15 منٹ پہلے مسجد میں آ گئے، اگر بیٹھیں گے سنتیں ادا کریں گے بہت اچھی بات ہے، امام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، جیسے ہی امام سلام پھیرے گا، بس امام کے سلام پھیرنے کی دیری ہے، پیچھے سے ہم نے دوڑ لگانا شروع کر دیا، سب دوڑ کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے حدیث میں منع کیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کی عبادت میں اور یہود کی عبادت میں یہ فرق ہے کہ مسلمان جیسے ہی اپنی عبادت سے فارغ ہوتا ہے تو وہ عبادت فارغ ہونے کے بعد فرض پڑھنے کے فوراً بعد وقفہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر دعا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یوں تو ہم دعائیں مانگتے ہی رہتے ہیں، ہر وقت دعا مانگتے رہتے ہیں، اے اللہ کے حبیب سب سے قبولیت کا وقت کون سا ہے؟ دعا جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم فرض نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ تو فرض نماز کے فوراً بعد جو دعا کی جاتی ہے اس کو اللہ اسی وقت قبول کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود نماز فرض ادا کی، پڑھائی، صحابہ نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نماز پڑھائی۔ اس وقت تک صحابہ اکرام نماز سے کے فرض کے بعد کھڑے نہیں ہوتے تھے جب تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرض کے بعد دعا نہیں مانگ لیتے تھے۔ میرے سامنے حدیث ہے، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد کے اندر نقل فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے امام حاکم نے المستدرک کے اندر بھی اس حدیث کو نقل فرمایا، جلد نمبر 1 اور صفحہ 403 کے اوپر، اور سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث جو ہے وہ اس کا حدیث نمبر 22 ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں ان ارزق بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی بنا امام لنا، فرمایا کہ ہم نے امام کی ابتدا میں نماز ادا کی، اور فرماتے ہیں کہ حضرت ارزق بن قیس کہتے ہیں کہ امام نے ہمیں نماز پڑھائی، اور جن کی کنیت ابو رمسا تھی، اس امام کی کنیت کیا تھی؟ ابو رمسا تھی۔ تو صلیت هذه الصلاة او مثل هذه الصلاة مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ارزق بن قیس انہوں نے نماز پڑھائی اور ہم نے ان کے پیچھے نماز ادا کی۔ انہوں نے وہ نماز اس طریقے سے پڑھائی جس طریقے سے نماز نبی علیہ السلام نے پڑھائی تھی، اور فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ نماز پڑھائی تو نبی علیہ السلام جب مصلی پر کھڑے ہوئے تو وَقَانَ ابو بکر و عمر، فرمایا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نماز کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، اور صحابہ اکرام موجود تھے نماز کے اندر۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی رمسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد
فقام رجل الذی ادرک مع تکبیرات الاولی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں ایک شخص تھا جس نے تکبیرات اولی، پہلی تکبیر سے وہ نماز میں شامل ہوا۔ کب شامل ہوا؟ یہ بڑے غور سے سننے کا مسئلہ ہے، یہ ہم لوگوں کو اکثر نماز میں آتا ہے، اس لیے آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا۔ حضرت فاروق اعظم کیا کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، آپ کے پیچھے فاروق اعظم موجود، ابو بکر صدیق موجود، صحابہ موجود، اور ایک شخص اور تھے، انہوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز ادا کی، اور صحابہ بھی تھے، اور وہ شخص جنہوں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کی، وہ تکبیرات اولیٰ میں، پہلی تکبیر میں، تکبیر تحریمہ میں وہ نماز میں شامل ہوئے، اور تکبیر تحریمہ نے پہلے سے مسجد میں آ کر موجود تھے اور سنتیں ادا کی، پھر جماعت سے نماز ادا کی۔ تو نماز جیسے ہی ادا کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ پس نبی علیہ السلام نے جب سلام پھیرا، کیا کیا؟ سلام پھیرا، تو وہ شخص ایک دم جیسے ہی حضور علیہ السلام دائیں طرف سلام پھیرا، بائیں طرف سلام پھیرا، تو وہ جو شخص تھے وہ پیچھے سے وہ ایک دم کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سنتیں ادا کرنا چاہیں۔ تو وہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت فاروق اعظم کے قریب۔ کن کے قریب بیٹھے ہوئے تھے؟ حضرت فاروق اعظم کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، تکبیرات اولیٰ میں شریک ہوئے۔ کہتے ہیں کہ فَوَسَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَأَخَذَ بِمَنْكَبَيْهِ، کہ حضرت فاروق اعظم نے ان کو کندھے سے پکڑا اور کھینچ کر بٹھا دیا، اور بٹھانے کے بعد ان سے کہا اجلس، بیٹھ جاؤ، فَإِنَّهُ لَمْ يَحْلِكْ أَهْلَ كِتَابٍ، فرمایا کہ اہل کتاب اسی طریقے سے ہلاک ہوئے کہ وہ جیسے ہی عبادت سے فارغ ہوتے تھے تو فوراً پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے تھے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ فرمایا کہ جب تم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم کیا کرو، جب فرض نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ تو اللہ فرماتا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب بھی تم فرض نماز سے فارغ ہوں تو فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرو، تسبیحات پڑھو، ذکر کرو، دعا کرو، اور پھر اٹھ کر بقیہ نماز ادا کرو۔ تو حضرت فاروق اعظم نے اس کو کھینچ کر بٹھا دیا۔ نبی علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے حضرت فاروق اعظم کو دیکھا، فقال، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصاب اللہ بکا یا ابن خطاب، اے ابن خطاب، خدا نے تجھے صحیح طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم فرض نماز پڑھ لو، میرے دوستو یاد رکھو کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد جو دعا مانگنے کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بیچ میں 1 منٹ بھی نہیں ہوتا، فرض کے بعد 1 منٹ کا ٹائم بھی نہیں ہوتا، لیکن ہم نماز پڑھتے فوراً بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب سے ہی فرض نماز پڑھیں اتنا انتظار کیا کریں کہ ہم نے امام کے ساتھ دعا مانگنی ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ اس حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے، یہ صحیح حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ جو شخص کھڑا ہو کر سلام کے بعد کھڑا ہوا، حضرت فاروق اعظم نے کھینچ کر اس کو بٹھا دیا ہے، اس لیے ان چیزوں کا خیال کیا کریں۔ بعض دوست آتے ہیں جو نماز کے اندر فوراً کھڑے ہو گئے، بس امام نے سلام پھیرا اور بھاگنا شروع ہو گئے، اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ ہمیں اپنی عبادات کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ سرکار غوث اعظم نے اس پر تعلیم دی ہے، اس پر انشاءاللہ اس کا جو اگلا حصہ ہے میں آئندہ درس کے اندر بیان کروں گا تاکہ ہم اپنی نمازوں کو درست کر سکیں۔ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔